بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی فی کلامہ المجید وأحل اللہ البیع رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے بھائیوں اور بہنیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اس اگلے درس میں، اگلی کلاس میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر تجارت کے کیا اصول ہیں، اور ان اصولوں کے سلسلے میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ ہے جو 6 بیسک کنڈیشنز جو ایک بیع کے اندر، تجارت کے اندر سیٹسفائی ہونے چاہیے، یعنی کہ مکمل ہونے چاہیے. پہلی شرط ہم نے دیکھا کہ دونوں بیچنے اور خریدنے والوں کی رضامندی ہونی چاہیے. اگر رضامندی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے کہ تم تجارت کرو رضامندی سے. تو رضامندی نہیں ہوئی تو وہ باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی بیچ رہا ہے یا جو بھی خرید رہا ہے وہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ تجارت کرنے کے قابل ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کچھ خرید و فروخت کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا ممیز بچہ ہے جو کم ویلیو کی چیز جس کے اندر انکمپلیٹ بینیفٹ یا لاس ہے ویسی چیز کر سکتا ہے، یا پھر کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن ہے، یا کوئی مینٹلی ڈیفیشینٹ پرسن ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، اور ہم اگر وہ ٹرانزیکشن کر لیں تو وہ جائز نہیں ہوگا. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی بیچ رہے ہیں یا جو بھی خرید رہے ہیں وہ چیز حلال ہونی چاہیے. اب رضامندی ہے اور کمپیٹنٹ پرسن ہے لیکن یہ نہیں ہے تو وہ چیز پھر سے جائز نہیں ہوگی. چوتھی چیز ہے کہ جو شخص بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، بیچنے والا اونر کی پوزیشن میں ہونا چاہیے. اونر ہونا چاہیے یا اونر کی طرف سے. جیسے مثال کے طور پہ ایجنٹ ہوتا ہے وہ اونر کی طرف سے ہوتا ہے، یا امپلائی ہے وہ بھی اونر کی طرف سے ہے. یہ 4 کنڈیشنز ہم دیکھ چکے ہیں. آج ہم 2 بہت اہم شرطیں دیکھیں گے. ایک تجارت، ایک بیع کے صحیح ہونے کے لیے یہ 6 کنڈیشنز کمپلسری ہے. اب کوئی یہ کہے گا بولے 6 کنڈیشنز دیکھنی ہے تجارت کرنے سے پہلے، مطلب کچھ بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں اس سے پہلے 6 چیزیں دیکھنی، بولے بہت مشکل ہے، کیسے دیکھیں گے اتنی ساری چیزیں؟ ایزی ہے. ایک بار کوئی چیز پریکٹس میں آ جاتی ہے، عادت میں آ جاتی ہے تو بہت آسانی سے ہوتی ہے. جیسے کوئی شخص جب ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ ایک چیز تو دیکھ رہا ہے راستے کو، سیکنڈ چیز اس کا ہاتھ سٹیئرنگ ویل پہ ہے، تھرڈ اس کا ایک پاؤں ایکسلریٹر پہ، بریک پر، کلچ پر، لائٹ کا سگنل، رائٹ اینڈ لیفٹ سگنل. اللہ اکبر. لیکن کرتے ہیں نا لوگ، کیوں؟ پریکٹس ہو جاتی ہے تو نارمل سی بات ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اسی طرح جب ہمارے اندر یہ چیز پوری فیڈ ان ہوگی، ہمارے ذہن میں ہماری سوچ کا حصہ بن جائے گی، تو تجارت کی کوئی خرید و فروخت کے ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، امیجیٹلی سب چیز ہم چیک کر رہے ہیں کہ اوکے پاس 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 پاس، یہ پورا ٹرانزیکشن ویلڈ ٹرانزیکشن ہے انشاءاللہ. تو آئیے ہم دیکھیں کہ کیا ہے یہ چوتھی اور پانچویں شرط. چوتھی شرط یہ ہے جو چیز بیچ رہا ہے اس بیچنے والے کے پاس وہ چیز کا پوزیشن ہونا چاہیے، اس کے پوزیشن میں وہ چیز ہونی چاہیے. اب دیکھیے عام طور پر چیزیں 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے عقار اور ایک چیز ہوتی ہے منقول. عقار کیا ہے؟ منقول کیا ہے؟ منقول وہ چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کر کے لے جانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان تبیع السلع حیث تبتاع حتی یحوزہ التجار الی رحالہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جو جگہ سے خریدے وہیں کے وہیں مت بیچو، یہاں تک کہ جو تاجر ہے وہ اپنی چیز کو جو اس نے پرچیز کیا، جو وہ بیچنا چاہتا ہے، جو اس کے ٹریڈر گڈز ہے، حتی یحوزہ التجار الی رحالہم،
یہاں تک کہ ٹریڈرز وہ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ لے جائیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لینا کمپلسری بتایا. دیکھیے میرے بھائیوں، اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی وزڈم ہے. اسلام نے سود کو منع کیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سود کو ڈسگائز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. سود ایک ایسی چیز ہے جو اتنا نقصان دہ ہے انسانوں کے لیے کہ اگر ہم سب غور کریں، اگر اس کی انالیسس پڑھیں تو ایک چونکنے والی بات ہے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑا لارج اسکیل ایکسپلوئٹیشن انسانوں کا ہو رہا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں. دیکھیے میرے بھائیوں بہنیں، وہ چیز میں اسسٹ کرنے والی ایک چیز ہے پوزیشن. اسلام نے کمپلسری کیا کہ پوزیشن ہونا چاہیے سیلر کے پاس. اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو موویبل ہے تو اس کو اپنے گوڈاؤن تک لے جانا ہوگا، اپنی جگہ تک لے جانا ہوگا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اقار یعنی کوئی نان موویبل چیز، ہلا نہیں سکتے، گھر کو کیسے ہلا کے لے آئیں گے؟ نہیں، گھر وہیں رہے گا. اب اس کا پوزیشن کیسے لینا ہوگا؟ جیسے کہ کسٹمری ہے، جیسے کہ رسم ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر کی چابی مل گئی یعنی پوزیشن مل گیا، یا پھر مان لیجئے شیئرز اگر ڈی میٹ اکاؤنٹ میں آ گئے تو وہ ٹرانسفر ہو گئے. تو جیسے کہ کسٹمری ہے، جیسے کسٹمز چلتے ہیں اس کے مطابق جیسا پوزیشن لیا جاتا ہے ویسے پوزیشن لینا ہوگا. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل میں ایک حدیث ہم آلریڈی سن چکے ہیں جو سنن ابو داؤد میں کتاب الاجارہ میں ہے، اور حدیث کی سند صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تجار کیا کریں گے، وہیں کے وہیں نہیں بیچیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی اس چیز کو اپنی جگہ پر نہ لے جائیں. ایک دوسری حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہمیں ملتا ہے کتاب الاقدیہ میں، جس میں آتا ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل، حلال نہیں ہے. حلال و حرام کا جو معاملہ ہے نا وہ یہاں پر بھی آ رہا ہے. حلال نہیں ہے، لا یحل. اس حدیث میں آگے کہا ولا ربح ما لم تضمن، پروفٹ حلال نہیں ہوتا جب تک کہ پوزیشن نہ لے لیں. پوزیشن لے لیتے ہیں تب جا کے پروفٹ حلال ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تبی ما لیس لک عندک، اس چیز کو مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس نہیں ہے نا، مت بیچو. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ریزن ایک بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے ڈیریویٹیوز میں ٹریڈنگ کرنا، فیوچرز اینڈ آپشنز میں ٹریڈنگ کرنا حرام ہو جاتا ہے اسلامک شریعہ کے مطابق. ہم جب انشاءاللہ اس کورس کے آخر کے قریب پہنچیں گے اور جب ماڈرن ڈے کے یہ سارے ٹرانزیکشنز دیکھیں گے تو اس وقت پر ہم اس کی اور انشاءاللہ ڈیٹیل انالیسس دیکھیں گے کہ کس طرح سے دنیا میں ڈیریویٹیوز کی وجہ سے کتنے سارے پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال ہی نہیں ہے پروفٹ جب تک کہ پوزیشن نہ لے لو. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پروفٹ حلال نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تبی ما لیس لک عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچو. ایک تیسری حدیث بھی دیکھتے ہیں. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، بہت مشہور حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتریت مبیعا فلا تبیعہ حتی تقبضہ، جب تم ٹریڈ گڈز مال تجارت خریدو تو مت بیچو انہیں حتی تقبضہ، یہاں تک کہ پوزیشن نہ لے لو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پوزیشن لیے بغیر جو پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ ہی حلال نہیں ہوگا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لا تبی ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہو مت بیچو. اور ایک واضح حدیث جو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر سلع آیا ہے، یعنی کہ ٹریڈ گڈز کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی تقبضہ، یہاں تک کہ پوزیشن نہ لے لو. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے دین میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور حالانکہ اس موضوع میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. علماء میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں یہ صرف فوڈ آئٹمز کے تعلق سے ہے، اور ہمیں ملتا ہے امام شافعی کا ویو ہے کہ تمام چیزوں کے متعلق ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کے متعلق ہے جو کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، اللہ عالم. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے یہ منقول کے تعلق سے، جو ٹرانسفریبل ہے اس چیز کے تعلق سے. لیکن جو تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ تینوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تمام ٹریڈ گڈز کے تعلق سے ہے کہ اس کا پوزیشن لینا کمپلسری ہے. یہی ویو ہے امام شافعی کا، یہی ویو ہے امام ظفر کا جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، یہی ویو ہے شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین اور سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز کا، اور یہی بات دلائل کی روشنی میں زیادہ اسٹرانگ ہے. ہاں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھانے کی چیزوں کے تعلق سے ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کی چیزوں کے متعلق ہے. ہمیں واضح جب نصوص مل چکے ہیں جس کے اندر کلیئر کٹ ورڈز آ چکے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کے تعلق سے ہیں، تو یہی بات زیادہ اسٹرانگ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے ٹرانزیکشنز جو ایک آئی واش ہوتے ہیں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور جس کے اندر دھوکے کے معاملے کیے جاتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص کو کار خریدنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ جاتا ہے بینک میں، تو بینک کہتی ہے کہ دیکھو کار اگر 1 لاکھ روپیز کی ہے، آپ کو انسٹالمنٹس میں 1,25,000 دینا ہوگا، 25,000 انٹرسٹ. وہ کہتا ہے حرام حرام، اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، سود کا کام ہے، نہیں کروں گا. اب بینک کہتی ہے اوکے رکو، ایسا کرو آپ ہم لوگوں سے گاڑی خریدو، ہم وہ گاڑی بیچ رہے ہیں آپ کو 1,25,000 میں، یہ تو پرچیز اینڈ سیل ہے، سود نہیں ہے یہاں پہ. 1,25,000 میں آپ گاڑی ہم سے خرید لو. اب وہ شخص اگر گاڑی خرید رہا ہے 1,25,000 میں اور وہ بینک کار کی کمپنی سے خریدتی ہے اور اسے بیچ رہی 1,25,000 میں، کار کی خرید کمپنی سے خریدی 1 لاکھ میں. اب یہ شخص کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے وہاں سے وہ کار کی کمپنی سے ڈیلیوری لے لو. بیچ رہا کون ہے؟ بیچ رہا ہے بینک. دعویٰ تو یہی ہے بینک بیچ رہی ہے. اگر بینک بیچ رہی ہے تو پوزیشن تو بینک کے پاس تھا نہیں، پوزیشن تو کسی اور کے پاس تھا، پوزیشن تھا اس کار کی کمپنی کے پاس. جب کار کی کمپنی کے پاس پوزیشن تھا تو بیچنے والی کار کی کمپنی ہے، کار کی کمپنی نے اس شخص کو بیچی، تو بینک کیا کر رہی ہے بیچ میں؟ بینک نے آن ہز بہاف اس کے لیے 1 لاکھ روپے کا پیمنٹ کی اور اب اس سے 1,25,000 لینے والی ہے. واضح طور پر وہ 25,000 تو انٹرسٹ ہے، کیونکہ بینک کے پاس پوزیشن تو تھا نہیں. یہ ایک بوگس ڈیل تھا جس کے اندر یہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں کہ بینک خرید رہی ہے یہ آپ سے. ہم لوگ جب کچھ چیزوں کے انالیسس پہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں آگے کی سیریلز میں، لیکن یہ ٹرم عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے مرابحہ کے نام سے، حالانکہ صحیح طرح کا مرابحہ بھی ہوتا ہے. اور کچھ سو کالڈ اسلامک بینکس ہیں جو اس طرح کے کاسمیٹک ٹریٹمنٹ والے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اور سود جو لوگ کہتے ہیں حرام، ہم لوگ سود کا کام نہیں کرتے ہیں، تو ان کو سود کو ری پیکج کر کے دیتی ہے. یہ ہے اسلامک حلال لون، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ ربا ری پیکجڈ. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا چیز سچ مچ اسلامک ہے ہم اس کے رولز کو سمجھیں، تاکہ ہم اس دھوکے میں کبھی نہ آئیں اور تاکہ ہم حرام چیزوں میں پڑ نہ جائیں نہ جانتے ہوئے. یہ ہو گیا 5th کنڈیشن. اور 5th کنڈیشن کے اندر کچھ تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی چیز خریدی، گھر خریدا، اب وہ بیچنا چاہ رہا ہے. اب اس نے پوزیشن لے لیا، چابی لے لی، لیکن ڈاکیومنٹیشن اور جو رجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی. اب وہ بیچ رہا ہے اور جس کو بیچتا ہے وہ لیگل پرپسز کے لیے اس کی ڈاکیومنٹیشن ڈائریکٹلی پچھلے سیلر سے کراتا ہے. مطلب جس سے اس نے خریدا وہ اس سے ڈاکیومنٹیشن کراتا ہے اس کی جسے وہ بیچ رہا ہے. کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس بارے میں فتویٰ علماء کا یہی ہے کہ یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے ایک لیگل کنٹری کا ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے اس کے اندر کئی بار ہائی اسٹیمپ ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہے، اور کیونکہ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ پوزیشن لینا ہے تو پوزیشن اس نے سیٹسفائی کر دیا اور پھر وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. مان لیجیے ایک سین ایسا ہے کہ ایک کسٹمر آ رہا ہے دکان میں، وہ کہہ رہا ہے فلاں پروڈکٹ ہے، دکاندار کہتا ہے نہیں فلاں پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ 100 پیسز کو میں خرید رہا ہوں تم سے ایٹ دا ریٹ آف، ایک مثال ہم لے رہے ہیں کہ 200 روپیز ایچ، یعنی کہ ہو گئے 20,000 روپیز. میں 20,000 روپیز کا یہ پروڈکٹ خرید رہا ہوں، ڈیلیوری بعد میں دینا، یہ لو پیمنٹ. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ یہ حدیث کے خلاف عمل کیا. اس نے حدیث میں کیا آیا ہے؟ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچو. اب یہ بولے مجھے بزنس کرنا ہے، کسٹمر کو چھوڑوں، کیا کریں؟ دیکھیے آپ سب برادرز اینڈ سسٹرز کو میں ابھارتا ہوں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز حرام ہے تو الحمدللہ حلال چیزیں بھی ہے، حلال طریقہ ہے بزنس حاصل کرنے کا. حرام چیزوں کو ہم چھوڑنے کہہ رہے ہیں تو حلال آپشنز بھی تو دے رہے ہیں.
اور ہم سب انشاءاللہ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہ کر میں اس کورس کے دوران کئی بار آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ اس چیز کا حلال آپشن آپ سوچو. چلیے آپ کے سامنے میں سوال رکھ رہا ہوں. کیا سوال ہے؟ یہ بردر جو ہمارے ان کو کچھ نام دے دیتے ہیں, مسٹر عبداللہ. عبداللہ بھائی چاہتے ہیں کہ میں کسٹمر کو نہ چھوڑوں, گڈس تو نہیں ہے, پوزیشن بھی نہیں ہے, پوزیشن کے بغیر بیچ دیں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے. تب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سوچیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اس کسٹمر سے کہتے ہیں کہ ایسا کریے, میں یہ پروڈکٹ آپ کو کل دوں گا. وہ کسٹمر کہتا ہے ٹھیک ہے, کل میں یہ پروڈکٹ آپ سے لوں گا. کیا یہ ناجائز ہے؟ یہ ہے وعدہ, پرومس. پرومس ٹو بائی جو ہوتا ہے یہ سیل نہیں ہوا. سیل تب ہوگا جب آدمی ایکچولی خریدے گا یا بیچے گا یا کانٹریکٹ ہو جائے گا. اس میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں, یہ جو پرومس ٹو بائی ہے کیا یہ سیل ہوا یا نہیں ہوا؟ اسلامکلی وعدہ جو ہوتا ہے یہ مورلی تو بائنڈنگ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ آدمی کو پورا کرنا ہے, لیکن لیگل طور پہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. لیگلی یہ نافذ نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے وعدہ کیے تھے تم لوگ گے, لے لو, ابھی لینا پڑے گا. نہیں, وعدہ مورلی بائنڈنگ ہے, لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے. جب آپ سوچئے کہ نکلنے تک کا جب اختیار ہے, البائیانی بالخیار ما لم یتفرقا, تو وعدے کی کیا حیثیت ہے لیگلی؟ ہاں مورلی ہے. تو ہم یہ بات دیکھیں کہ یہاں پہ ایک چیز ہے جس سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. الحمدللہ آگے جب ہم کورس میں آگے جائیں گے تو اور بھی آپ انشاءاللہ اس تعلق سے آپشن دیکھ سکتے ہیں. ایک اور سچویشن آتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ, کوئی بھی پروڈکٹ, مثال کے طور پر اسے امیجن کریے گاڑی ہے. ایک بھائی مسٹر عبداللہ نے یہ گاڑی خریدی ایک کار کی کمپنی سے آن کریڈٹ, انسٹالمنٹس پہ. کیا انسٹالمنٹس پہ پرچیز کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. وہ بیچنا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں, رضامندی سے ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے انسٹالمنٹ میں پیمنٹ دینا. آپ اور میں کیا کریں گے؟ جب بائر اور سیلر راضی تو کیا کریں گے ہم سب. ہاں, تو یہ گاڑی انہوں نے خریدی آن انسٹالمنٹ. اب یہ گاڑی کا پیمنٹ انہیں دینا ہے 10,000 10,000 کر کے 15 انسٹالمنٹس, 1.5 لاکھ کی گاڑی ہے. یہ انہوں نے پوزیشن لے لیا. اب مسٹر عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا پیسوں کی ضرورت ہے, میں یہ گاڑی کو بیچ رہا ہوں مسٹر قاسم کو. اب عبداللہ بردر قاسم کو بیچ رہے ہیں, تو کیا پیمنٹ کمپلیٹ کیے بغیر بیچ سکتے ہیں؟ وہ بیچ سکتے ہیں. ہمارا رول یہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں مل رہا ہے کہ پوزیشن لیے بغیر نہیں بیچنا ہے. پوزیشن مل گیا نا, بیچو نا, کون روک رہا ہے تمہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. جہاں رکا جا رہا ہے وہاں رکا جا رہا ہے, جہاں پہ نہیں رکا جا رہا ہے آزادی کرو, کوئی کون روک رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو ضروری تھوڑی کہ وہ اس کا پیمنٹ ادا کر چکا ہے. جس کے پاس سے وہ پروڈکٹ سپلائر جو ہے اس کا پیمنٹ ادا کر چکا ہے, ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. تو یہ سیل کر سکتا ہے, پوزیشن تو ہے تمہارے پاس, بیچ دیجئے, نو پرابلم, کوئی حرج نہیں اس میں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سچویشن ہے. ایک اور خاص سچویشن ہے, جیسے میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر مچھی مری ہوئی ملتی ہے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ مچھی مری ہوئی ملی تو کیا زندہ مچھی لینی ہوگی, اس کو ذبح کرنا ہوگا, یا مچھی مری ہوئی بھی کھا سکتے ہیں؟ بکرا مرا ہوا ملا نہیں کھا سکتے ہیں, مچھی مری ہوئی ملی کھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واضح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 مرے ہوئے جانور ہے وہ حلال ہے, ان میں ایک ہے مچھی اور ایک ہے ٹڈی. استثناء, ایکسپشن. جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے, کوئی سفر پہ نکلا ہوا ہے تو کتنی رکعت پڑے گا؟ 2 رکعت فرض ہے. تو ایک ہے نارمل قاعدہ, ایک ہے ایکسپشن, استثنائی شکل. اس قاعدے میں بھی ایک استثنائی شکل ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی مینوفیکچرر ہے جو یہ کرتا ہے کہ میں اس چیز کا مینوفیکچرر ہوں, میں گیہوں اگاتا ہوں یا میں کرتے بناتا ہوں, اب میں کرتے بیچنا چاہتا ہوں. اب کرتا مینوفیکچرر ہے, اس کے پاس کرتے ہے لیکن پیسے نہیں ہیں, کیپٹل کی کمی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو, آپ کے پاس, آپ مجھ سے یہ فلاں 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 ڈیزائن کے آرڈرز دو, آپ سلیکٹ کرو میرے پاس. یہ کرتا جو نارملی ہول سیل 500 روپیز میں ہوتا ہے, میں اسے 400 روپیز میں تمہیں دوں گا. کیوں؟ تم مجھے ایڈوانس پیمنٹ دو اور میں ڈیلیوری 6 مہینے کے بعد دوں گا.
اب یہ مینوفیکچرر کو کیا مل گیا؟ اس کو پیسے مل گئے. اگر سامنے والے نے 1000 کرتے لیے 400 روپیز کے تو اسے مل گئے 4 لاکھ روپیز. اب 4 لاکھ روپیز ملنے کے بعد وہ اپنا بزنس چلا سکتا ہے اور لاسٹ میں پھر وہ دے دینا ہے اس کو 6 مہینے میں ڈلیوری. اس سے کیا ہوگا؟ اس کو لیکویڈیٹی مل گئی، پیسے مل گئے. اور انویسٹر کو کیا ملا؟ انویسٹر کو ریٹرنز ملے. اس کو 500 کی چیز 400 روپے میں مل گئی، اس کا بھی نفع ہو گیا، ان کا بھی نفع ہو گیا. اس نے اس ڈیل میں ہو سکتا ہے کم کمایا، ہو سکتا ہے نہ کمایا، ہو سکتا ہے کوئی اور سچویشن رہی ہو. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تجارت جائز ہے، اسے بیع السلم کہتے ہیں. اور ہم لوگ بیع السلم کے متعلق انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں. یہ ایک بہت اچھا حلال آلٹرنیٹیو ہے ایسے بزنس مین کے لیے جن کے پاس خود کا انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور ایسے انویسٹرز کے لیے جو حلال آپشنز دیکھنا چاہتے ہیں جہاں وہ انویسٹ کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیع السلم کیا. تو بیع السلم جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے لیے ہے، یہاں پہ اس کے پاس پوزیشن ہونا کمپلسری نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی کتاب السلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اسلف فی شیء، جو کسی چیز میں اگر ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے، ففی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم، تو فکس کوانٹٹی، فکس وزن، فکس پیریڈ کے لیے ڈیفائنڈ پروڈکٹ ہوگا کہ بھئی یہ کرتے بیچ رہے ہو، فلاں ماڈل کے بیچ رہے ہو، اتنے دنوں میں ڈلیوری دینی ہے، اتنی کوانٹٹی کی ڈلیوری دینی ہے. تو اس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہے ایک استثنائی شکل اس قاعدے کی. ادروائز نارمل رول کیا ہے؟ لا تبی ما لیسا عندک، وہ مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اب ہم نے 5 قاعدے فنش کر لیے. ہم یہ سیریل میں اسی قاعدے تک رکیں گے، لیکن اب کوئی یہ سب مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھیے برادرز اینڈ سسٹرز، جب آج ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں اور دور کے اندر رہتے ہیں جن کے لوگ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، توحید کے بارے میں نہیں جانتے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تجارت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو یہ نہیں جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ رہنمائی کی ہے، کمپلیٹ گائیڈ لائنز دی ہے، ہمیں کمپلیٹ راستہ بتایا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں اور کامیابی تک پہنچ جائیں. ہمارا منزل، ہماری ٹھکانہ، ہمارا اصل مقصد وہ ہے جنت پہنچنا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں نا تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیع المبرور، ایک ایکسیپٹڈ تجارت، اس کی کیا فضیلت ہے. تو تجارت ایکسیپٹ ہونے کے لیے اس کے اندر ساری شریعت کی کنڈیشنز بھی تو فلفل ہونی چاہیے. تو میں آپ سب کو آج اسی چیز پہ ابھار کر چھوڑوں گا کہ برادرز اینڈ سسٹرز، ہمیں اپنے اگنورینس کو دور کرنا ہوگا، ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. کوئی چیز جو آپ کر رہے ہیں جس میں آپ انوالوڈ ہے، علم حاصل کرو. اگر آپ باربر ہیں تو باربر کی لائن میں کیا کیا چیزیں ہیں، علم حاصل کریے. اور کوئی یہ نہ کہے ارے یہ حرام ہو جائے گا، یہ چیز حرام ہے تو پھر میں نہیں کروں گا، تو معلوم ہی نہیں کرتا. ایسے مت کرو، کس سے دھوکہ دے رہے ہیں ہم. آئیے میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں، اور یہ ایگزامپل کے ساتھ میں آج کا درس ختم کروں گا. ہمارے ایک بردر ہیں بامبے میں، باربر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی انہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور ہدایت پانے کے بعد جب وہ کام کرتے تھے، ان کا پروفیشن کیا ہے؟ باربر ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچے کہ میرا تجارت ہے بھائی، یہاں پہ دین یہاں نہیں. کئی لوگوں کی سوچ کیا ہے نا، دین تو مسجد میں، دین کام میں نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں سوچے. انہوں نے کیا کیا، جب وہ کر رہے ہیں کام، اور باربر کے کاموں میں سے ایک ہے کہ اس کو شیو کرنا ہوتا ہے. اتفاق سے ان کا ایک مسلم ایریا میں ان کی دکان ہے، اور شیو کر رہے ان کو کھٹکنے لگی بات. جب معلوم کیے تو پتا چلا کہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ 5 آیت نمبر 2، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، کوپریشن کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو انہوں نے سوچے کہ یہ بات تو غلط ہے، میں تو ان کا ہیلپ کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ایکچولی داڑھی کے بارے میں کیا ہے حقیقت؟ جو لوگ کہتے ہیں نا داڑھی رکھنا سنت ہے، رکھو تو اچھا، نہیں رکھو تو چلے گا، بالکل غلط بات ہے. سنت تو ہے لیکن واجب سنت ہے. یہ صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے، والیوم 7 حدیث نمبر 678. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوف اللھا، اپنی داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو چھوڑو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو چھوڑنے کہا. صحیح بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 780. داڑھی کو چھوڑنے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے بھائیوں اور بہنیں، ہمیں یہ حکم کو فلفل کرنا ہے. اب انہیں بات کھٹکنے لگی،
یہ نہیں سوچے مسجد میں جاتا ہوں تو دیندار بن جاؤں گا، یہاں پہ تو کام کر رہا ہوں، یہاں پہ کیسے بھی پیسے آنے چاہیے، حلال حرام کچھ نہیں، ایسے نہیں سوچا انہوں نے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہمارے اس بھائی کو، اور ایسی مثالیں بتانے میں اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں اور برکت دے، لیکن یہ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم میں بھی کئی لوگ ہوں گے جو کئی طرح کی ہو سکتا ہے کوئی حرام ڈیلنگ یا چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا کسٹمر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طلاق میں کہا، سورہ 65 آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ دماغ کام نہیں کرتا ہے، دماغ کہتا ہے کہ اوکے میرا رزق یہاں سے ہے، اللہ وہاں سے رزق دینے پہ قادر ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ برادر نے ایک بورڈ لگا دی اپنی دکان کے باہر کہ یہاں پر صرف ہیئر کٹ ہونے والے ہیں، یہاں پہ شیو نہیں کرنے والا ہوں میں۔ ایسٹیمیٹ تو یہی ہوگا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے کہ ان کا بزنس کم ہونا چاہیے نا، سارا جو بزنس جو شیونگ کے ذریعے آتا تھا وہ تو کم ہو جائے گا، بزنس تو کم ہونا چاہیے، ٹرن اوور کم ہونا چاہیے، ڈیلی کا سیل کم ہونا چاہیے، کیش میں جو گلے میں پیسے آ رہے ہیں کم ہونے چاہیے، لیکن یہ بتاتے ہیں الحمدللہ ڈبل ہو گئے، ڈبل، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے، لوگوں کے کیلکولیشن اور اندازوں سے نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بردر ہیں جن کی ہوٹل ہے، اور انہوں نے اپنی ہوٹل میں رول بنایا، کہا کہ کوئی بھی ان ریلیٹڈ پرسن آتا ہے ایک ان ریلیٹڈ عورت کے ساتھ، ہم لوگ اس کو انٹری نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے اسٹرکٹ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے کوئی ہوٹل کے روم کے اندر اگر کوئی شخص ہے اور وہاں پہ کوئی ان ریلیٹڈ عورت جانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ لوگ چیک کرتے ہیں۔ اب اس سے تو لوگوں کو پریشانی انیشلی ہونے لگی، بولے کیا یہ سب کیا رولز ہے، اور روکنے لگے، بولے نہیں ہمارے یہاں نہیں الاؤڈ ہے۔ لیکن ابھی کی کنڈیشن کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کا بزنس ان کے کمپیٹیٹر سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ الحمدللہ لوگوں کو بھروسہ آنے لگا، رہے یہ جگہ پہ ہم لوگ جا کے رہ سکتے ہیں، یہ اچھی جگہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی جا کے ایسی جگہ پہ رہ سکتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تجارت کی ڈیلنگ میں کوئی چیز مسٹیک یا غلطی یا کمی کسی کے اندر ہو، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کوشش کرنا ہمیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہو اللہ رزق دے گا، نہیں، یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے، لیکن کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ میرے بھائیوں بہنیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو حلال روزی پانے اور دینی علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم جانیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔